بلا تخیر شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا عبدالحی الوی صاحب انہوں نے بلا تخیر خطاب ہوندے انہوں دی آمد تو پہلے محبت علیہ کے نعرہ سنو چا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ قابل صد احترام شرکاء محفل، میزبان مجلس، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر صد بار سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، جس کی توفیق کے خاص کے ساتھ ہم ذکر امام علی مقام علیہ السلام کی بابرکت مجلس میں یہاں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، یقیناً آپ بڑی دیر سے تشریف فرما ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہے، مگر ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہیں۔ مجبوریاں نہ پیسے کی ہیں نہ دولت کی ہیں، کسی اور کی نہیں۔ مجبوری صرف یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب درمیان میں آ کے منت زاری کر کے کہ ذکر امام حسین کا معاملہ ہے، ہمیں بھی تھوڑا سا ٹائم دیتے جائیں، ہمیں بھی تھوڑا سا ٹائم دیتے جائیں، تو بہت ساریاں یہ مجبوریاں آڑی آ جاتی ہیں، جس وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے۔ اس تاخیر پر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ براہ راست ہم ذکر امام علی مقام کی طرف آتے ہیں۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 23 میں نے تلاوت کی ہے۔ کچھ ابتدائی باتیں عقیدے کی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پھر اس کے بعد میں شہادت کے بعد کے جو واقعات ہیں اس کی طرف آ جاؤں گا۔ سورہ شورا کی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ بات بڑی توجہ طلب سمجھنے والی ہے کہ حضور علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی شروع سے لے کر آخر تک، ابتدا سے انتہا تک 63 سالہ زندگی کے اندر بہت ساری آسانیاں بھی آئیں اور بہت ساری مشکلات بھی آئیں۔ کسی نے طائف کی وادی میں پتھر مارے اور کسی نے آقا علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے، کسی نے آقا علیہ السلام کے لیے گڑھ کھودے اور کسی نے آقا علیہ السلام کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا۔ ساری تکلیفیں اٹھائیں، کسی ایک تکلیف کے عوض یہ بات نہیں کہی کہ اے امت میں تم سے اس خدمت دین کا صلہ مانگتا ہوں، اجر مانگتا ہوں، یہ بات نہیں کہی، کسی ایک مقام پر بھی نہیں کہی۔ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قُلْ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب بطور خاص کوئی بات کہی جاتی ہے، بطور خاص الحمد سے لے کر والناس
سارے کا سارا قرآن بطور خاص موجود ہے، بطور خاص موجود ہے، مگر بعض مقامات پر کل اس لیے استعمال کیا گیا کہ کچھ احکامات بہت زیادہ ضروری ہیں جن کے متعلق فرمایا قل لا اسالکم علیہ اجرا، فرمایا قل هو اللہ احد، فرمایا کہ لوگوں توجہ فرماؤ، اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا میری قرابت اور میری اہل بیت سے محبت کرنا، صلہ کوئی نہیں مانگا، اجر نہیں مانگا۔ اور دوسری بات سنیں، بڑی توجہ طلب، قرآن مجید فرقان حمید شروع سے لے کر والناس تک سارا قرآن پاک قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا، حضور علیہ السلام کے قلب انور، آپ نے اپنی زبان مبارکہ کو جنبش دی، تلاوت فرمایا تو قرآن ہم تک پہنچا۔ اگر حضور تلاوت ہی نہ فرماتے تو مجھے بتائیں کیا قرآن ہم تک پہنچ سکتا تھا؟ بولے نا، نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کیوں نہیں پہنچ سکتا تھا؟ اس لیے نہیں پہنچ سکتا تھا کہ جبریل کو ہم نے نہ آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا، کبھی نہیں دیکھا، نہ صحابہ نے دیکھا نہ ہم نے دیکھا۔ حضور علیہ السلام کے قلب انور پر جبریل کتنی آیات کا نزول فرما کے جاتے، حضور نے کتنی ارشاد فرمائی، ہمیں کوئی خبر نہیں۔ جبریل نے 10 آیات دی، حضور نے 15 لکھوائی۔ حضور علیہ السلام کو آیات 10 نازل ہوئی، حضور نے 5 لکھوائی۔ ہم نے جبریل سے نہیں سنا نا، آقا علیہ السلام نے 1 مہینے کے بعد، 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد فرمایا جبریل فلاں تاریخ کو آئے تھے اور 10 آیات دے کر چلے گئے۔ جو کچھ آقا نے لکھوایا، جو کچھ آقا نے بتایا، وہ سب کچھ ہم نے لکھ لیا اور وہی قرآن بن گیا، وہی قرآن بن گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک کے 30 سپارے ہیں، ہم آج تک 30 سپارے ہی نازل کیے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں جبریل 35 دے کے گئے تھے، جبریل 25 دے کے گئے تھے، جبریل 12 دے کے گئے تھے، کتنے دے کے گئے تھے ہمیں خبر نہیں۔ ہم نے جبریل سے نہیں سنا، ہم نے زبان مصطفیٰ سے سنا، اور آقا نے فرمایا کہ قرآن 30 سپاروں پر مشتمل ہے، ہم آج تک 30 پڑھ رہے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، قرآن سے پہلے مصطفیٰ کو ماننا ہوگا۔ قرآن سے پہلے کس کو ماننا ہوگا؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ماننا ہوگا۔ اگر آپ آقا علیہ السلام کو تسلیم نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، تو لوگوں یاد رکھو قرآن کو کیسے مانو گے؟ قرآن تو ملا حضور کے صدقے سے، قرآن تو ملا حضور کے صدقے سے۔ اگلی بات سنیں، قرآن پاک جب نازل ہو گیا تو صحابہ کے سینوں میں قرآن موجود تھا، صحابہ کے سینوں میں قرآن موجود تھا، کتاب کی صورت میں موجود نہیں تھا۔ کتاب کی صورت میں قرآن پاک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ترتیب دیا گیا، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن پاک کے کچھ اور نسخے تیار کیے گئے، پھر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو اثر نو ترتیب دیا۔ جو قرآن کی ترتیب آج ہم تلاوت کر رہے ہیں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب دی ہوئی ہے۔ اجماع امت کے ساتھ قرآن پاک کے 30 سپارے ترتیب دے کے
किताब की सूरत में मौला कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम के पास ले गए और जाकर फरमाया, अली भाई मैंने अपनी कावश के मुताबिक कुरान पाक को अलहम्द से लेकर बन्नास तक तरतीब दे दिया है। इस पर इजमाए उम्मत है, आपके पास इसलिए लाया हूँ कि ए अली भाई इस कुरान पाक की तस्दीक फरमा दें। क्यों कि आप घर वाले हैं, हम दर वाले हैं। बात समझ आई आपको? नहीं आई समझ? मैंने बहुत बड़ा जुमला बोला है। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि हजरत उस्मान गनी ने कुरान पाक लिखकर तरतीब देकर हजरत अली के पास भेजा और फरमाया, अली भाई कुरान पाक की तस्दीक कर दे, कोई लफ्ज रह ना गया हो। क्यों कि आप घर वाले हैं, हम दर वाले हैं। घर वालों से तस्दीक करवाना चाहते हैं कि कुरान पाक के अंदर जो कुछ लिखा गया ये वही है जो कल्बे मुस्तफा पर नाजिल हुआ। अब अगली बात सुने जो आपने कभी आज तक नहीं सुनी होगी, शायद चंद लोगों ने सुनी हो तो पता नहीं, मगर अक्सरियत का मुझे यकीन है कि आपने नहीं सुनी होगी। कुतुब तारीख के अंदर आता है कि जब कुरान पाक हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम के पास पेश किया गया तो आका मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम के पास जितना वक्त होता उतनी कुरान पाक की रोजाना तिलावत फरमाते और जितना तिलावत फरमा लेते उसकी तस्दीक कर देते। उसकी तस्दीक, आपको कोई किताब दे जाता है ना, राइटर किताब लिखता है मुसन्नफ, तो वो किताबत वाले को दे के जाता है कि यार इसकी कोई गलतियां ज़बर ज़ेर कोई दुरुस्त कर दे, तो वो रोजाना थोड़ी थोड़ी किताब का मुतालिया करता है और मुतालिया करके जितने सफ़े पढ़ता है उस सफ़े पर निशानी लगा देता है कि इतने सफ़े मैंने पढ़ लिए हैं, यहाँ तक ये किताब दुरुस्त है। कल अगला सफ़ा मुतालिया करेंगे फिर निशान लगाता है, फिर अगला मुतालिया करेंगे फिर निशान लगाता है, बिला तशबीह बिला मिसाल। इसी तरह मौला कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम रोजाना थोड़ा थोड़ा कुरान की तिलावत फरमाते और जितनी तिलावत फरमाते उस पर दस्तखत फरमाते। वो दस्तखत कौन से थे? जितनी आयात की तिलावत फरमाते वहां आइन लिखते, आइन लिखते, लिखे है ना आइन कुरान पाक के अंदर, देखे आपने आइन लिखे है ना सफ़ों के साइडों पे, जिसे हम रकू बोलते हैं ना रकू। ये रकू 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, वो आइन लिखा है ना, उस आइन के नीचे रकू लिखा होता है। हम उसे जुबान में बोलते हैं कि ये आयत है फला सिपारे का फला रकू है, फला रकू है। वो आइन लिखा हुआ है। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि वो आइन मौला कायनात अली मुर्तजा के दस्तखत है, वो कुरान पे लिखे हुए हैं, वो तस्दीक शुदा है। लोगों जो कुरान आज हम मुतालिया कर रहे हैं ये मौला कायनात का तस्दीक शुदा कुरान है। मौला कायनात का तस्दीक शुदा कुरान है। वो जो आइन है वो मेरे मौला कायनात अली मुर्तजा के दस्तखत है। आइन से मुराद अली है। तो हमारे लिए रुकू बन गए, आसानी पैदा हो गई ना। हम रोजाना एक रुकू तिलावत कर लेते हैं, आसानी पैदा हो गई। असल में वो जो तस्दीक फरमाई, और तस्दीक किसने फरमाई? अली मुर्तजा ने। तस्दीक करवाई किसने? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। और लफ्ज क्या बोलना? फरमाया अली भाई। वो सारी जिंदगी अली भाई बोलते रहे, हम सारी जिंदगी दरारें डालते रहे। हम सारी जिंदगी सहाबा और अहले बैत के दरमियान दरारें ही डालते रहे, इख्तिलाफात ही पैदा करते रहे। तो बाबा किस बात का इख्तिलाफ है? मैंने पहले अर्ज किया कि वो घर वाले हैं, ये दर वाले हैं। घर वाले होते हैं, दर वाले ही होते हैं। दोनों ने फैज सीना मुस्तफा से पाया। दोनों ने फैज कैसे पाया? सीना मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया। तो फरमाया कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाया मेरी कराबत से प्यार करो, मैं दुनिया में किसी बात का सिला आपसे नहीं मांगता, बस इतना मांगता हूँ कि सारी जिंदगी मेरी अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। ऐ उम्मत इसी में तेरी नजात है। दूसरी बात,
جس قرآن کی تصدیق مولا کائنات نے فرمائی، مولا کائنات نے فرمائی، آپ کو پتا ہے کہ مولا کائنات سے کیوں فرمائی؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے جس شہر کے اندر آپ نے داخل ہونا ہے۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ حضرت علی سے قرآن کی تصدیق اس لیے فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو کچھ علم تھا وہ علم مصطفیٰ علی المرتضیٰ کے ہاں منتقل کر دیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا، غسل دے رہے تھے تو سینے کے اوپر چند پانی کے قطرے رک گئے، چند پانی کے قطرے رک گئے۔ جو پانی کے قطرے رکے تو مولا کائنات نے وہ سارے پانی جو سینے پر رکا تھا، وہ جو چند قطرے رکے تھے، مولا کائنات نے چوس لیے۔ جب چوسنے کے بعد مولا کائنات نے فرمایا جو علم کی کمی رہ گئی تھی وہ سینہ مصطفیٰ پہ کھڑے پانی نے وہ بھی پوری کر دی۔ اور پھر فرماتے سلونی اما شئتم، فرمایا کائنات کی جو چیز تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، علی تمہیں ہر چیز بتا دے گا۔ اسی لیے حضرت عثمان کو پتا تھا کہ اگر کوئی کمی کجی رہ گئی تو وہ علم مصطفیٰ کی خیرات مولا کائنات کے پاس موجود ہے، مولا کائنات قرآن کی تصدیق فرما دیں گے۔ اور آپ نے بھی انکار نہیں فرمایا، فرمایا لاؤ جو قرآن کی ترتیب دی ہے اس کی تصدیق بھی فرما دی۔ فرمایا حسین اس پر اجماع امت ہے، قیامت تک اسی ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا رہے گا۔ وہ گھر والے ہیں، یہ در والے ہیں۔ گھر والوں میں اور در والوں میں کچھ تو فرق ہوگا نا، کچھ فرق ہوگا، مگر اس فرق کو ہوا دینے کی ضرورت نہیں، اس فرق کو ہوا دینے کی ضرورت۔ دونوں در مصطفیٰ کے غلام، دونوں در مصطفیٰ کے غلام۔ دوسری بات، یہ جو سورہ شورا کی آیت مبارک 23 ہے، یہ اعلان کر رہی ہے کیا؟ ایک بہت بڑا اعلان کر رہی ہے۔ وہ یہ اعلان کر رہی لوگوں اللہ سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضور نے فرمایا میری محبت، میری اولاد سے محبت، میری اہل بیت سے محبت کرنا قرآن کی نص قطعی سے فرض ہے تم پر۔ بات نہیں سمجھ آئی ہے سمجھ؟ قرآن نے کہا ہے اہل بیت کا ذکر کرنا، اہل بیت کا ذکر کرنا قرآن کی روح سے فرض کا درجہ ہے، فرض کا درجہ ہے۔ اور فرض کیسے بنتا ہے؟ جس کے اندر قرآن پاک بطور خاص براہ راست قرآن پاک کے اندر حکم ہوتا ہے، اور حکم ہوتا ہے وہ حکم فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات دیا کرو۔ اب نماز کا انکار کرو گے تو کفر ہوگا، نہیں پڑھو گے تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاؤ گے، غفلت کرو گے گناہ کبیرہ ہوگا، انکار کرو گے تو کفر ہوگا۔ یہاں فرمایا قل اسألکم، اگر نماز کا حکم فرض ہے تو اسی قرآن نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، فرمایا میری قرابت سے بھی محبت کرو۔ تو اعلان کون کروا رہا ہے؟ رب کائنات۔ اور کس کی زبان سے کروا رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کروا رہا ہے۔ فرمایا معبود اعلان کر دے، بتا دے اس امت کو کہ تیری جو اہل بیت ہے اس اہل بیت کا ذکر کرنا، اہل بیت سے پیار کرنا، محبت کرنا، فرمایا یہ سارے کا سارا فرض کا درجہ، یہ سارے کا سارا فرض کا درجہ ہے، اس سے پیچھے نہ ہٹ جانا۔ اور آج ہم جب ذکر اہل بیت کرتے ہیں
تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ محرم کے دنوں کے اندر اگر ذکر اہل بیت کریں گے، شہادت حسین کی بات کریں گے، تو لوگ کہیں گے یہ تو شیعوں کا کام ہے، لوگ کہیں گے یہ تو شیعوں کا کام ہے، اہل تشیع ذکر کرتے ہیں حسین کا۔ ارے لوگوں، حسین صرف اہل تشیع کا نہیں ہے، حسین ہر اس شخص کا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر اس شخص پر فرض ہے کہ وہ محبت اہل بیت کا ذکر کرے، ہر اس شخص پر فرض ہے کہ وہ محبت اہل بیت کا ذکر کرے۔ تو پتہ یہ چلا الا المودۃ فی القربى، فرمایا قرابت سے پیار کرنا، محبت کرنا، یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اس فرض کو میرے آقا علیہ السلام نے کیسے نبھایا؟ کچھ کام ایسے ہیں نا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، آقا سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کے قائم کرنے کا حکم آیا ہے، نماز کے قائم کرنے کا حکم آیا ہے، کیسے قائم کر لی ہے آقا؟ آقا علیہ السلام سے جب پوچھا تو آقا نے فرمایا اے صحابی، جیسے میں نماز پڑھوں تم بھی ویسے نماز پڑھتے جاؤ، یہ نماز کا طریقہ ہوگا۔ صحابہ نے اسی طرح پڑھنی شروع کر دی۔ تو کچھ کام اگر نماز کا طریقہ بتایا آقا نے، روزے کا طریقہ بتایا، زکوٰۃ کا طریقہ بتایا، اوامر بالمعروف نہی عن المنکر کا ذکر بتایا، طریقہ بتایا، تو لوگوں جہاں سارے طریقے بتائے وہاں اس قرآن کے حکم کا بھی طریقہ بتایا۔ فرمایا الا المودۃ فی القربى، فرمایا میری قرابت سے محبت کرنا۔ میری قرابت سے محبت کیسے ہوگی؟ آقا نے اپنے عمل سے ثابت کر کے فرمایا، آقا نے اپنے عمل سے ثابت کر کے فرمایا، اور ثابت کرتے ہوئے کیسے فرمایا؟ امام ترمذی لکھتے ہیں، امام قرطبی لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنے شہزادوں کو گود میں بٹھا لیتے اور ان کا ماتھا بھی چومتے، ان کے رخسار بھی چومتے، ان سے پیار بھی کرتے، ان سے کھیل بھی کھیلتے، سارے کام کرتے، حتیٰ کہ یہ محبت لوگوں کو بھی بتاتے۔ اور لوگوں کو کیسے بتاتے؟ فرماتے امام آقا علیہ السلام صحابہ کے ساتھ کسی کے ہاں دعوت پہ تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ۔ اب یہ واقعہ گھر کا نہیں ہے، یہ واقعہ گھر کا قطع نہیں ہے، یہ واقعہ باہر گلی کا ہے، یہ واقعہ باہر گلی کا ہے۔ صحابہ کے ساتھ کسی دعوت پہ تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ بھی ساتھ موجود ہیں۔ جب باہر گلی سے گزر رہے تو ساتھ ایک گراؤنڈ ہے، جس گراؤنڈ کے اندر بچے کھیل رہے، ان بچوں کے ساتھ امام عالی مقام بھی کھیل رہے ہیں، امام عالی مقام بھی کھیل رہے ہیں۔ اور امام عالی مقام کو کھیلتے ہوئے سرکار نے دیکھا تو سرکار کی محبت پدری جوش میں آئی۔ والد کا اولاد کے متعلق جذبہ ہوتا ہے نا، وہ جذبہ جوش میں آیا۔ آقا علیہ السلام نے جب حسین پاک کو دیکھا تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ صحابہ تھوڑی دیر رک جاؤ میں حسین کو دیکھ کر آتا ہوں، فرمایا کچھ نہیں کہا اور حسین کے پیچھے چلے گئے۔ گراؤنڈ میں حسین پاک کھیل رہے ہیں اور آقا علیہ السلام حسین پاک کے پاس آتے ہیں۔ جب حسین پاک نے نانا کو آتے دیکھا تو گراؤنڈ سے بھاگ کر ادھر کونے میں چلے گئے۔ آقا علیہ السلام حسین پاک کے پیچھے وہاں سے بھاگے دوسری طرف چلے گئے، آقا حسین کے پیچھے، حسین وہاں سے بھاگے دوسری طرف چلے گئے، آقا حسین کے پیچھے، آقا حسین ادھر سے بھاگے دوسری طرف چلے گئے۔ پورے گراؤنڈ کا چکر لگوایا امام علی مقام نے۔ آقا علیہ السلام حسین کے پیچھے پیچھے، تھوڑی دیر کے بعد حسین پاک کو آقا نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کندھوں پر بٹھایا، پکڑ کر آپ نے توجہ کی، دو جہاں کے بادشاہ ہیں، دو جہاں کے بادشاہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس بات کی کمی ہے؟ کیوں حسین کے پیچھے بھاگ رہے؟ تو یہاں یہ بات یاد رکھنی ہوگی، توجہ کرنی ہوگی کہ امام علی مقام علیہ السلام کے پیچھے سرکار اس لیے بھاگ رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کا نبی
بغیر اللہ کی مشیت ایسی حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. اللہ کا پیغمبر ایک قدم بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اٹھاتا. کیا ہوتا ہے؟ یہ سارا کام اللہ کی مشیت ازدی کے مطابق ہو رہا تھا. یہ محبت گھر میں بھی کی جا سکتی تھی، یہ گھر میں بھی حسین پاک سے پیار کیا جا سکتا تھا، مگر گلی کے اندر، محلے کے اندر یہ سارا کام کیوں کیا جا رہا؟ اس لیے کہ پوری امت کو بتانا مقصود تھا لوگوں میں حسین سے محبت کرتا. جب کندھوں پر اٹھایا، کندھوں پر امام علی مقام کو اٹھایا، گھر کی طرف لے جانے لگے، گھر کی طرف لے جانے لگے تو ایک راہگیر غیر مسلم تھا، اس نے بے ساختہ جب دیکھا تو فرمایا بچے تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تمہیں سواری بڑی عجیب ملی ہے. اس نے کہا بچے تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تمہیں سواری بڑی اعلیٰ ملی ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سواری کی بات کی ہے، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ سوار کتنا عظیم ہے؟ تو نے یہ نہیں دیکھا کہ سوار کتنا عظیم ہے؟ سوار بھی بہت عظیم ہے. جب سوار کے عظیم ہونے کی بات کی تو آپ نے ایک حدیث پاک سنی ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، سن رکھی ہے. اس حدیث پاک کا پس منظر یہی گراؤنڈ ہے، اس حدیث پاک کا پس منظر یہی گراؤنڈ ہے. آقا نے کندھوں پر اٹھایا اور آقا نے اس کے بعد دعا فرمائی کہ مولا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، حسین سے میں محبت کرتا ہوں، حسین سے میں پیار کرتا ہوں، حسین سے میرا تعلق ہے. آقا علیہ السلام حسین پاک کو اٹھا کر کے گھر لے گئے اور اس کے بعد دعوت کے کام کی طرف روانہ ہو گئے. دوسرے مقام پر ذرا غور سے سنیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں حسین سے پیار کرو، حسین سے محبت کیا کرو. اور حسین سے محبت فرمایا کس طرح کیا کرو؟ فرمایا حسین سے محبت اس طرح کرو کہ کل قیامت کے دن جب حسین جدت کے جوانوں کا سردار ہو تو فرمایا تم بھی حسین کی سرداری میں موجود ہو، تم بھی حسین کی سرداری میں موجود. دوسری حدیث پاک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں جب تک میری اولاد کی محبت تمہیں اپنی اولادوں سے زیادہ نہیں ہو جاتی اس وقت تک تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، اس وقت تک تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. اور صاحب ایمان تب ہوگے کہ میری اولاد کی محبت تمہیں اپنی اولادوں پر غلبہ پا لے، غالب آ جائے. فرمایا تمہاری محبت اور تمہارا ایمان مکمل ہوگا، ورنہ تمہارا ایمان مکمل کبھی نہیں ہو سکتا. اور فرمایا محبت کو غلبہ دینے کے لیے میری اولاد کی محبت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. 3 بار اس لیے ارشاد فرمایا، اس لیے فرمایا کہ کہیں بخل نہ کرنا، کہیں کنجوسی نہ کرنا، کہیں ایسا عمل نہ کر لینا جس سے تم میری محبت، میری آل کی محبت سے پیچھے ہٹ جاؤ، میری آل کی محبت سے تم پیچھے ہٹ جاؤ. اور تمہیں یاد رکھنا ہوگا کہ میری آل کی محبت تمہیں دنیا میں بھی اور تمہیں آخرت میں بھی نجات عطا کرے. اور نجات کیسے ملے گی؟ نجات اس طرح ملے گی کہ میری آل کی محبت اپنے اوپر فرض کر کے دنیا کے کونے کونے میں اس کا ڈنکا بجاتے رہنا اور پورا سال میری آل کی محبت کی بات کرتے رہنا، عمل سے، کردار سے، زبان سے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے. فرمایا اس محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھنا، یہ تمہاری بقا کی علامت ہے. دوسری بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی محبت، آپ کی آل کی محبت
اس طرح کرو کہ دیکھنے والے لوگ تمہیں مجنو کہیں، دیکھنے والے لوگ تمہیں مجنو کہیں، اور وہ کیسے کہے کہ تم جنونانہ انداز کے ساتھ حضور کی آل سے محبت کرو، کیونکہ یہ تمہارے ایمان کے اچھے ہونے کی علامت ہے، تمہارے ایمان کے اچھے ہونے کی علامت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف فرما، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ابا جان میں نے اکثر دیکھا ہے، کئی بار دیکھا ہے، میں کئی بار دیکھا ہے کہ جب سرکار آپ کی مجلس میں نہیں ہوتے اور آپ ٹک ٹکی باندھ کر کے ابا جان علی کے چہرے کو تک رہے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا، اے عائشہ میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے سنا ہے، آپ نے زبان مبارکہ سے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ تو ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے نا، ماں کے اگر 4 بچے ہو نا، 4 بچے، تو گھر میں خامد کوئی چیز لے کے آئے کھانے کے لیے تو وہ بانٹ کر کے 4 کے لیے دیتا ہے۔ تو گھر میں 2 موجود ہیں، 2 باہر گئے ہوئے ہیں، 2 گھر میں موجود ہیں، 2 باہر گئے ہوئے ہیں، تو جو گھر میں موجود ہوتے باپ ان کو چیز دے دیتا ہے، تو ماں فوراً بولتی ہے، ماں فوراً بولتی ہے کہ جو 2 باہر گئے ہوئے ہیں ان کا حصہ بھی رکھنا، وہ بھی میرے بچے ہیں، بولتی ہے نا ماں، فوراً بولتی ہے کہ فرمایا ان کا بھی حصہ رکھنا کہ وہ بھی میرے بچے ہیں۔ حالانکہ باپ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ 2 بچے باہر گئے ہوئے ہیں، ان کا حصہ رکھنا ہے، لیکن ماں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فوراً کہتی ہے جو 2 باہر گئے ہیں ان کا بھی حصہ رکھنا، وہ بھی میرے بچے ہیں۔ ماں کی محبت ہے نا، بلا تشبیہ بلا مثال۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ابا جان جب آپ علی کے چہرے کو تکتے ہیں تو تکتے ہی رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آقا نے خود فرمایا علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ کیا فرماتی؟ فرماتے ابا جان یہ بات تو درست ہے کہ علی آپ کے اندر موجود ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، آپ علی کے چہرے کو تک لیتے ہیں، ابا جان جنہوں نے علی کو تکا نہیں ہوگا، دیکھا نہیں ہوگا، جو ہمارے بعد میں آئیں گے ان کے متعلق بھی کچھ آقا نے کہا۔ وہ جو 2 باہر گئے ہوئے ہیں نا ان کا حصہ بھی رکھنا، تو فرمایا ابا جان آپ تو علی کو سامنے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، تو جو ہمارے بعد میں آئیں گے جنہوں نے علی کے چہرے کو تکا نہیں ہوگا، کیا ان کے متعلق بھی آقا نے کچھ ارشاد فرمایا؟ فرمایا ہاں، فرمایا ہے۔ فرمایا کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو میرے بعد علی کو دیکھے بغیر علی کا ذکر کریں گے وہ بھی عین عبادت ہوگی۔ آج علی کا ذکر بغیر دیکھے آپ کر رہے ہیں تو پتا چلا کہ بغیر دیکھے جو علی کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ فرمایا الا المودۃ فی القربى، میری قرابت سے محبت کا طریقہ بتایا۔ فرمایا میری قرابت بظاہر موجود نہیں ہوگی بلکہ قیامت تک اس میری قرابت کا تم ذکر کرتے رہنا، یہ ساری زندگی تمہاری عبادت بنتی رہے۔ تم کس وقت سے لے کر یہاں بیٹھے ہو، جب سے بیٹھے ہو، کہیں حسین پاک کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں حسن مجتبیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں پیتن پاک کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں علی المرتضیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ سارا ذکر قرآن کی نص قطعی سے عبادت کا درجہ ہے، فرض کا درجہ ہے جس کو تم نبھا رہے ہو، اور فرمایا یہی تمہاری بقا کی ضمانت ہے، یہی تمہاری بقا کی ضمانت ہے۔ تو یہاں تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں ذکر حسین کرنا قرآن کی نص قطعی سے فرض کا درجہ رکھتا، اور فرض کو نبھانا ضروری ہے،
فرض کو نبھانا ضروری ہے، اگر نہیں نبھائیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ پتہ چلا کہ اگر محرم کے دنوں میں چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں گے اور گھر اس طرح بیٹھ جائیں گے کہ نہیں ذکر حسین کرنا شیعوں کا کام ہے، وہ ذکر حسین کرے، زلجنا نکالیں، وہ ماتم کریں، جو کچھ بھی کرے ان کا کام ہے، اگر ہم ذکر حسین کریں گے تو لوگ ہمیں شیعہ کہیں گے، اس ڈر سے گھر بیٹھ جاؤ گے تو فرمایا گناہگار ہوگے۔ فرمایا نہیں، تم ہر وقت ہر دن کو بالخصوص محرم کے 10 دنوں میں ڈنکے کی چوٹ پر نکل کر ذکر حسین کرو، اس لیے کہ ذکر حسین فرض ہے، اس لیے کہ ذکر حسین فرض ہے۔ اگلی بات سنیں، آج کے دور کے اندر یہ فکری بات ہے، آج کے دور کے اندر ذکر حسین کی روایت کم ہو رہی ہے، ذکر حسین کی روایت کم ہو رہی ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں کہ لوگ ہمیں شیعہ نہ کہیں، لوگ ہمیں شیعہ نہ کہیں، تو اس فکر کو بھی اپنے اندر سے نکالیں، اس غلط فہمی کو بھی نکالیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں اماموں پر شیعہ ہونے کا، رافضی ہونے کا فتویٰ لگا، الزام لگا چاروں اماموں پر کہ یہ لوگ رافضی شیعہ ہیں۔ تو امام مالک نے کیا کہا؟ امام مالک نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، اگر ذکر اہل بیت کی وجہ سے لوگ ہمیں رافضی شیعہ کہتے ہیں تو امام مالک کو اس بات پر فخر ہے کہ میں قیامت تک ذکر اہل بیت کے لیے میں شیعہ کہلانا درست سمجھتا ہوں۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ امام مالک جیسے لوگ چاروں امام پر رافضی شیعہ ہونے کا فتویٰ لگا، الزام لگا، مگر کیا ہوا؟ فرمایا آپ نے فرمایا اگر ذکر اہل بیت کی وجہ سے یہ الزام لگتا ہے تو فرمایا میں اس الزام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر ذکر اہل بیت سے کبھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری بات سن، بنو امیہ کا دور آیا، بنو امیہ کا دور، جب بنو امیہ کا دور آیا اس دور کے اندر بنو امیہ کے جتنے حکمران تھے سارے نوجوان تھے، سارے نوجوان تھے۔ اب تاریخ کے فرق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بنو امیہ کے اندر سارے حکمران نوجوان آئے۔ کیوں نوجوان آئے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مروان بن حکم، اس حدیث پاک کو المستدرک نے بیان فرمایا، بخاری نے بیان فرمایا، جامع ترمذی نے بیان فرمایا، مروان بن حکم جو گورنر تھا اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے بلایا اور بلا کر کے فرمایا اے مروان، میں آپ کو ایک سرکار کا فرمان سناتا ہوں۔ کون سا فرمان؟ آپ نے فرمایا مروان بن حکم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن 60 ہجری سے نوجوان چھوکروں کی حکومت کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ الفاظ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نوجوان لونڈے، نوجوان چھوکروں کا آغاز ہو جائے گا حکمرانوں کا سن 60 ہجری کے اندر۔ اور فرمایا جب آقا نے فرمایا کہ ان میں سے جو پہلا حکمران بنے گا تخت نشین ہوگا اور تخت نشین ہو کر میرے دین کو بدل دے گا، میرے دین کو آقا نے فرمایا بدل دے گا۔ فرمایا وہ پہلا نوجوان حکمران یزید بن معاویہ ہوگا جو جوان حکمران آئے گا، 60 ہجری کے اندر حکمران بنے گا اور میرے دین کی دھجیاں بکھیر کے رکھے گا، میرے دین کی دھجیاں بکھیر کے رکھے گا۔ اور فرمایا یزید بن معاویہ کا تعلق بنو امیہ کے خاندان سے ہوگا،
बुखारी किताब अल फितन, तिरमजी किताब अल फितन, अल मुस्तदरक किताब अल फितन, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, अल्लामा बेज़ावी, इमाम कुर्तबी, तमाम लोगों ने लिखा है कि ये हदीस पाक सहीहैन में से है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 60 हिजरी से नौजवान हुक्मरानों के दौरे हुकूमत का आगाज हो जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने जब मरवान बिन हकम को ये हदीस पाक बयान फरमाई तो मरवान बिन हकम ने फौरन कहा कि उन नौजवान हुक्मरानों पर लानत हो जो हुजूर के दीन का हुलिया बिगाड़ देंगे। आका अलैहिस्सलाम के इस फरमान को हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, मरवान बिन हकम अगर तुम चाहो तो मैं उन बनु उमैया के सारे नौजवान हुक्मरानों के नाम भी बता सकता हूँ। आका अगर कयामत तक के हालात बता सकते हैं, आका कयामत तक के हालात बता सकते हैं, तो आका ये हालात क्यों नहीं बताएंगे? फरमाया अब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, मरवान बिन हकम मैं सारे हुक्मरानों के नाम बता सकता हूँ। फरमाया अबू हुरैरा बस समझ आ गई मुझे। और हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरे दादा शाम की तरफ तजारत के सफर के लिए गए, जब वापस पलट कर आए तो फरमाया, ए अबू हुरैरा वो नौजवान हुक्मरानों के दौरे हुकूमत का आगाज हो चुका है, मैंने देख लिया है। फिर हजरत अबू हुरैरा फरमाते मदीना की गलियों में चलते और बुलंद आवाज से दुआ फरमाते कि लोगों मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि मुझे सन 60 हिजरी से पहले मौत अता कर दे, मुझे सन 60 हिजरी से पहले मौत अता कर दे। फरमाया क्यों मौत अता कर? फरमाया मौला मैं 60 हिजरी से डरता हूँ इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया कि 60 हिजरी से मेरे दीन का बिगाड़ शुरू हो जाएगा, मुझे पहले उठा दे। सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की ये दुआ कबूल हो गई। 60 हिजरी से एक साल कबल सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला का विसाल हो गई। जब 60 हिजरी आई, यजीद बिन मुआविया बरसर इक़्तिदार आया, तो बरसर इक़्तिदार आने के फौरन बाद पहला हुक्म उसने जारी फरमाया, जितने हुकूमत के अंदर बुजुर्ग सिहाबा गवर्नर थे, मुशीर थे, मुख्तलिफ ओहदों पर बुजुर्ग सिहाबा मौजूद थे, यजीद बिन मुआविया ने फौरन हुक्म दिया कि सारे लोगों को बरतरफ कर दिया जाए और सारे ओहदों पर नौजवान और बनु उमैया के खानदान से लोगों को मुतय्यन कर दिया। ये पहला फरमान जारी। 3 साल दौरे हुकूमत के, 3 साल दौरे हुकूमत के, और 3 सालों के अंदर पहला साल सारे बुजुर्ग सिहाबा को बरतरफ कर दिया और बनु उमैया में से जो जवान लोगों को बरसर इक़्तिदार ले आए। दूसरा काम, पहले साल के अंदर इमाम अली मकाम से जंग, अहले बैत अतहार से जंग और अहले बैत अतहार की शहादतें। दूसरा साल 10,000 लोगों का कत्ले आम मदीना की धरती पर। दूसरा साल 10,000 लोगों का कत्लेआम मदीना की धरती पर और 10,000 औरतों को हमला किया और खून की होली खेली। और खून की होली इस तरह खेली कि मस्जिद नबी के अंदर घोड़े बांधे जाते हैं, मस्जिद नबी के अंदर घोड़े बांधे जाकर उनका पेशाब, उनकी लेट मस्जिद नबी के अंदर 3 दिन तक होती रही। और 3 दिन तक हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मस्जिद नबी से 3 दिन मस्जिद से न अजान की आवाज आई न नमाज की आवाज आई, मगर फरमाते मैं कमला मजनू बन करके मस्जिद नबी के मिंबर के पीछे छुप गया था, इसलिए मुझे यजीदी फौज ने छोड़ दिया। और फरमाया मैं 3 दिन तक जब आजान का वक्त होता, नमाज का वक्त होता, तो तुरबत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता तो आका की कब्र अनवर से आजान की आवाज भी आती और जमात की आवाज भी आती, जमात की आवाज भी आती
اور اذان کی آواز بھی آتی ہے. اور فرمایا تیسرا سال مکہ کی سرزمین پر بیت اللہ پر حملہ. اور بیت اللہ پر حملہ کس طرح کیا کہ حرم کعبہ کو جلا دیا گیا, بیت اللہ شریف کی چھت کو جلا دیا گیا. اس چھت کے اندر اس دمبے کے سینگ دفن تھے جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے متبادل ذبح ہوا تھا, وہ بھی جل کر راکھ ہو گئے. حتیٰ کہ جو ملتا اس کو قتل کر دیا جاتا. اور 3 سال دور حکومت قتل و غارت کے سوا کچھ میسر نہیں آئے, قتل و غارت کے سوا کچھ نہیں ملا. دوستو اتنی دور حکومت کے اندر قتل و غارت کرنے کے باوجود بھی آج کے کچھ نام نہاد ملا یزید کو مسلمان ڈکلیئر کر کے اس کو رحمت اللہ لکھنے پر تیار ہیں. دوستو جو یہ عمل کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے یزید کی نسل میں سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت, حسینیت, حسینیت, حسینیت. سبحان اللہ. اور فرمایا وہ سارے کے سارے اس یزید کی نسل میں سے ہیں, اور جو یزید کی نسل میں سے ہوتے ہیں فرمایا وہی یہ سارے کام کرتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. دوستان محترم, پہلا سال شہادت حسین کا تھا. اہل بیت کو شہید کرنا اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا جرم ہے جس پر پیر نصیر الدین نصیر نے کہا کہ حسین کا ذکر کرنا, حسین سے محبت کرنا, حسین سے پیار کرنا غیرت مند ماؤں کی اولادیں ہی کرتی ہیں, بے غیرت ماؤں کی اولادیں کبھی ذکر حسین نہیں کرتی. جنہوں نے غیرت مند ماں کا دودھ پیا ہو نا, ذکر حسین وہی کرتا. ذکر حسین, بے غیرت ماؤں کی اولادیں کبھی ذکر حسین نہیں کرتی. تو پتہ یہ چلا کہ ذکر حسین کرنے والوں کے لیے بھی معیار یہ ہے کہ غیرت مند ماں کا ہونا ضروری ہے. ذکر حسین کرنے کے لیے غیرت مند ماں کا ہونا ضروری ہے. تو جس شخص نے امام علی مقام کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا ہوگا وہ کیا غیرت مند ماں کی اولاد ہوگا؟ سوچے نظر آ, وہ کیا غیرت مند اولاد ماں کی اولاد ہوگا؟ نہیں. بے شک یہ عقیدہ درست کر لیں, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بے شک وہ صحابی رسول کی اولاد ہی کیوں نہ ہو, مگر جو حسین پاک کے ساتھ زیادتی کرے گا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ بے شک جتنے مرضی تہجد پڑھتا رہے, بے شک جتنے مرضی قرآن کی تلاوت کرتا رہے, بے شک جتنی مرضی لمبی داڑھی رکھ لے, جتنی لمبی مرضی دستار سر پہ باندھ لے, جو امام علی مقام حضور کی قرابت جس کے متعلق آقا نے فرمایا مودت فی القربہ, میری قرابت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا. حضور کی قرابت پر خنجر چلاؤ, حضور کی قرابت پر نیزے چلاؤ, حضور کی قرابت کے گلے کاٹو اور پھر کہو کہ ہم بخشے جائیں گے, مسلمان ہیں. لوگوں نہ تم غلط فہمی میں رہو نہ وہ غلط فہمی میں رہے. یہ معاملہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا, لیکن تمہیں یہ عقیدہ رکھنا ہوگا جو قتل حسین کو کرنے والے قاتل ہیں وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے, وہ کبھی مسلمان. دوسری بات, اس بات پر خود سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ گواہ ہے. تہذیب التہذیب جلد 2 صفحہ 354 کے اوپر سیدہ زینب کا وہ خطبہ لکھا ہوا ہے جس خطبے کے اندر آپ نے دربار یزید میں ارشاد فرمایا جس وقت اس نے میرے حسین کے لبوں پر چھڑی رکھی تو سیدہ نے فرمایا یزید سن لے, تو سمجھتا ہوگا کہ شاید
میں حکمران کامیاب ہوں. فرمایا نہیں، تو حکمران کامیاب نہیں ہے. فرمایا تیرا اور معاملہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہوگا، لیکن عدالت سے پہلے میں رسول اللہ کی شہزادی ہونے کی حیثیت سے اور علی بن ابی طالب کی میں شہزادی ہونے کی حیثیت سے تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں کہ تیرا اسلام کے ساتھ اور جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تیرا جنت کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جس کو سیدہ نے مرتد قرار دے دیا ہو، تم اس پر کتابیں لے کر رحمت اللہ علیہ لکھنا چاہو تو دوستو اس سرزمین پر بیٹھ کر کے گرمی کی شدت میں ذکر حسین سننے والوں اپنا عقیدہ درست رکھو. جو قتل حسین کا قاتل ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ قرآن گواہ ہے. الا المودۃ فی القربى، یہ قرآن کی نص سے کہتی. دوسری بات، امام علی مقام بنو امیہ کے لوگ، یہ آج کی بات نہیں ہے، کچھ اختلافات کی باتیں کرتے ہیں. بنو امیہ کے اندر جتنے صاحبان علم تھے جن کو ہم وارثان منبر کہتے ہیں، وارثان منبر کہتے ہیں، علماء سوء، وہ بنو امیہ کے دور میں بھی جائیدادیں لینے کے لیے، وسائل لینے کے لیے، پیسے لینے کے لیے ایسی ایسی حدیثیں گھر کے لاتے جو سراسر اہل بیت اطہار کے خلاف ہوتی اور جائیدادیں پاتے، انعامات پاتے. بنو امیہ کے دور حکومت سے، سلطنت سے انعام لیتے، زمینیں لیتے، مال و دولت اکٹھا کرتے رہتے. یہ وہی لوگ ہیں جو دربار یزید میں بھی بک گئے تھے. کوفے والے دن حسین کے ساتھ وعدہ کر کے وفا کا. جب مسلم بن عقیل علیہ السلام نے نماز مغرب میں سلام پھیرا تو فرمایا پیچھے ایک شخص بھی نہیں تھا. یہ وہی لوگ ہیں جو وعدہ کر کے مفادات کی خاطر، پیسے کی خاطر بک گئے اور آج تک حکومتوں کے سامنے بکتے آئے. آج تک حکومتوں کے سامنے بکتے آئے. بنو امیہ کے دور کے اندر اہل بیت اطہار کو گالیاں دینا یہ بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا. بنو امیہ کے دور کے اندر یہ حقائق ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ واقعہ کربلا کے بعد کے واقعات سنائے. مجھے جس شخص نے موضوع بتایا نا، میں اسے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد کے واقعات سننے کے لیے اتنا بڑا دل چاہیے. اور میں نے کہا منوان اگر وہ بیان کر دیے جائیں تو جلسے سے اٹھ کر جب میں باہر نکلوں گا تو بہت سارے لوگ میرا گریبان پکڑے کر کے کھڑے ہوں گے. یہ آپ نے کیا کیا؟ اسی لیے میں نے کہا اتنا بڑا چاہیے واقعہ کربلا کے بعد کے واقعات کو سننے کے لیے. بنو امیہ کا دور ہے اور منبروں پر بیٹھ کر کے اہل بیت اطہار کو گالیاں دی جاتی ہیں. تہذیب و تہذیب جلد 2 اٹھا کر کے دیکھے، البدایہ والنہایہ اٹھا کر کے دیکھے. بنو امیہ کا دور ہے. منبروں پر بیٹھ کر کے، منبروں پر کون بیٹھتے تھے؟ بولے تو صحیح نہیں. ممبروں پر کون بیٹھتے تھے؟ انہوں نے کہا مولوی حضرات. اونچی آواز سے بولے تھے. کون بیٹھتے ہیں ممبروں پر؟ مولوی بیٹھتے ہیں. تو میں نے ایک جملہ استعمال کیا کہ یہ دربار یزید میں بھی بکتے رہے، ابن زیاد کے دربار میں بھی بکے، اور عمر بن اسد کے دربار میں بھی بکے، اور آج بھی یزیدی حکمرانوں کے سامنے یہ بک رہے ہیں. میں نے کل ٹی وی پر ایک سنی عالم دین کو، اب میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، مجھے پتا ہے ہم ماریں گے، اور بہت سارے لوگ ان کے عقیدت مندوں میں بھی یہاں موجود ہیں. وہ بہت بڑی گدی کے سجادہ نشین ہیں، بہت بڑی گدی کے دائیں بائیں دیکھے ذرا غور میں، گدیاں کون کون سی گدی نشین ہیں بہت بڑی گدی کے. ٹی وی پر بیٹھے، ٹی وی پر، اور کیا فرما رہے ہیں؟ سنی گدی نشین کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا آج کے دور میں
اگر ذکر حسین سے فتنہ پھیلنے کا خطرہ ہو تو کوئی بات نہیں، ذکر حسین نہ کرے تو کیا کرے؟ سنی بات، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بات غلط نہیں، میں نے کانوں سے سنی، آنکھوں سے دیکھی۔ چینل کا نام ہے سچ ٹی وی، پیر صاحب کا نام نہیں بتاؤں گا، لڑائی پڑے گی۔ دوستان محترم، یہ آج بھی بک رہے ہیں اور بکتے رہیں گے، یہی وہ مولوی ہے، علماء سو ہے، جو مفادات کی خاطر پیسے لے کر کے غلط روایات ڈالتے رہے اور آج تک کتب احادیث کے اندر یہ روایات ڈالی گئی۔ پھر بنو عباس کا حال سنیں، اس کے بعد دور حکومت آیا بنو عباس کا۔ بنو امیہ کے دور کے اندر اہل بیت اطہار کو گالیاں دینا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ بنو عباس کا دور آیا تو بنو عباس نے اہل بیت، محبت اہل بیت کو سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کیا۔ بنو عباس نے کیا استعمال کیا؟ سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کیا۔ اور کس طرح استعمال کیا؟ اور یہ نعرہ دیا قوم کو، لوگوں کو بتایا کہ ہم محبت اہل بیت میں برسر اقتدار جب آ جائیں گے تو ہم امام علی مقام کا بدلہ لینا چاہیں گے۔ یہ بنو عباس نے نعرہ دیا۔ جب برسر اقتدار آ گئے تو جو ذکر اہل بیت کرتا اس کی گردن اڑا دی جاتی۔ یہ البدایہ والنہایہ کو پڑھے، التہذیب الاحتساب کو پڑھے، امام قرطبی کو پڑھے، تاریخ بغداد کو پڑھے، بڑی بڑی کتب اٹھا کے دیکھے، تاریخ پڑھے، پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو امام علی مقام کے ساتھ ان مسلمان حکمرانوں نے کیا کیا۔ اور یہ مسلمان حکمران یزید سے شروع ہوئے ہیں، یزید سے شروع ہوئے ہیں اور آج تک یزیدی کردار لے کر کے بیٹھے ہیں۔ آج تک باتیں سنیں ذرا کہ یزید نماز بھی پڑھتا تھا، یزید روزے بھی رکھتا تھا، یزید کی داڑھی بھی تھی، یزید سر پہ پگڑی بھی باندھتا تھا، یزید اور بھی بہت کچھ کرتا تھا، مگر فاسق و فاجر کیوں کہلایا؟ یزید نے بھائی اور بہن کے زنا کو، نکاح کو حلال قرار دے دیا تھا، زنا کو قومی سطح پر حلال قرار دے دیا تھا۔ اور یزید نے وہ شخص حرام تھا جس نے شراب کو سرے عام حلال قرار دیا تھا۔ مجھے ایمانداری سے بتائے، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں قرآن کا قسم اٹھا کر کے ایمانداری سے بتائے، یہ سارے کام آج آپ کے حکمران کر نہیں رہے؟ بولے تو صحیح ہے، کر رہے ہیں نا؟ آپ ڈر اس لیے رہے کہ آپ نے ووٹ دیے ہوئے، مجھے کوئی ڈر نہیں۔ آپ ڈر اس لیے رہے کہ آپ نے ووٹ دیے ہوئے ہیں، ان قاتلوں کو منتخب کیا ہوا ہے۔ ہم ایک طرف حسین کی محبت کے دعوے کریں تو حسین سے پوچھو تو صحیح کہ اے حسین، تو نے 72 جانیں کیوں قربان کی؟ کیوں نہیں کوئی معاہدہ کیا؟ ڈیل کیوں نہیں گئی؟ معاہدہ کر لیتے، 72 جانیں بچ جاتی، واپس پلٹ آتے، مدینہ کی سرزمین پر بیٹھتے، بہت بڑے دنیا کے پیر ثابت ہوتے، لوگ ہاتھ چومتے، لائنیں لگی ہوتی تربت انور پر، پیر صاحب بیٹھے ہوتے، زندگی بچ جاتی۔ حسین کیوں نہیں معاہدہ کیا؟ کیوں 72 جانے کی؟ کبھی آپ نے غور کیا حسین نے کس بات پر انکار کیا؟ حسین نے اس بات پر انکار کیا کہ یزید ووٹ دینے کے لیے تیار ہو اگر تم فاسق فاجر نہ ہو، اگر تم نے بہن اور بھائی کا نکاح جائز نہ کیا ہوتا، اگر تم نے شراب جائز نہ کی ہوتی، اگر تم نے امور سلطنت پر وہ سارے کام درست کیے ہوتے جو شریعت کے مطابق ہے، تو فرمایا میں تیری بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، مگر تو فاسق و فاجر ہے، تو قاتل ہے، تو زانی ہے، تو بدماش ہے، تو وہ شخص ہے جس نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، اس لیے فاسق و فاجر کی حسین بیعت نہیں کر سکتا۔
حسین بیعت نہیں کر سکتا. کیوں؟ حسین بیعت اس لیے نہیں کر سکتا، حسین نے ہاتھ میں ہاتھ ہی دینا تھا نا، حکومت کو، حکمران کو وہ حاکم تسلیم کرنا تھا. وہ حاکم آج اسی بیعت کا نام جدید انداز میں ووٹ ہے. ووٹ ہے، اور وہ ووٹ ہی حاکم حکمران منتخب کرتا ہے. اور جب حکمران منتخب ہوتا ہے تو آج کے دور میں اس بیعت کا نام ووٹ ہے. وہی ایک ووٹ تھا جو حسین نے نہیں دیا، ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا، اپنی جان کے پیش کر دی، مگر فاسق و فاجر کو قبول کرنے سے انکار کر. آج ذرا من میں جھانک کر دیکھیں، بنو امیہ کا حال، بنو عباس کا حال، پھر بنو عباس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ جلیل القدر عمر بن عبدالعزیز جب برسر اقتدار آتے ہیں بنو عباس کے بعد، تو عمر بن عبدالعزیز نے منبر پر بیٹھ کر کے تبرہ بازی کرنے والے ان ملاؤں کو 20 کوڑے کی سزا سنائی. فرمایا آج کے بعد جو اہل بیت اطہار کے خلاف زبان استعمال کرے گا اس کو 20 کوڑوں کی سزا دی جائے. جب سزا ملنے لگی تو سارے مولوی دم دبا کے بھاگے. پیسے ملنے کی باری ہوتی تو دم ہلاتے ہلاتے وہاں پہنچ جاتے، جب مار پڑتی تو دم دبا کے بھاگ نکلتے. پھر عمر بن عبدالعزیز کے خلاف انہی مولویوں نے فتویٰ دیا، انہی مولویوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز نے سنت کو بند کر دیا. کس کو؟ سنت کو بند کر دیا. سنت کا معنی یوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ کیا معنی ہے؟ فرمایا کہ اہل بیت اطہار پر جو باتیں کی جاتی تھی منبر پر بیٹھ کر کے عمر بن عبدالعزیز نے بند کر دی ہے. لہذا جب فتویٰ دیا تو عمر بن عبدالعزیز نے ان فتویٰ باز ملاؤں کو بھی پکڑ کر کے زندان میں ڈال دیا. فرمایا تم اس قابل ہو کہ تم ساری زندگی یہاں جیل میں وقت گزارو. تو آج کے علماء سو کا کردار دیکھ لیں، یہ کیا کر رہے ہیں. دوستان محترم، یزید کی خلافت کا انکار کر کے امام علی مقام نے وہ قیامت تک راستہ ہموار کیا اور سبق لے دیا کہ لوگوں تم قیامت تک اگر تم دین حق کا پرچم سر بلند کرنا چاہتے ہو تو فرمایا تمہیں کربلا کی مٹی سے فیض پانا ہوگا. کربلا سے مٹی فیض پانا ہوگا. آؤ تھوڑا سا ذکر مصائب میں سے ان واقعات کا کر لیں. آخری جملوں کی طرف آتا ہوں. امام علی مقام علیہ السلام کا خانوادہ جب یزید کے دربار سے فارغ ہو کے نکلتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ تیسرے دن یزید نے اہل بیت اطہار کے سارے خاندان کو بری کر دیا. اور بری کیوں کیا؟ تہذیب الاعتزاز کے اندر لکھا ہے کہ بری اس لیے کر دیا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ دیکھو یزید ایک ایسا بندہ ہے جس نے اہل بیت اطہار پر کوئی اور ظلم نہیں کیا بلکہ انہیں آزاد اور بری کر کے خیر و عافیت کے ساتھ حفاظت کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ کر دیا. لیکن جو لوگ یہ بات سوچتے ہیں اس سے پہلے انہوں نے یہ کیوں نہیں سوچا جب امام علی مقام کے ہونٹوں پر چھڑی رکھی تو چھڑی رکھ کے اس نے کہا کہ اے حسین کاش کہ آج میرے آباء و اجداد میں سے وہ لوگ زندہ ہوتے جن کو آپ کے لوگوں نے میدان بدر میں مارا تھا. میدان بدر میں کون لوگ مارے گئے تھے؟ ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ مارے گئے تھے نا. تو پتہ چلا کہ یزید کی اولاد ساری کی ساری ان نسلوں میں سے اس نے بڑے فخر سے کہا کہ کاش کہ ابو لہب اور ابو جہل میں سے کوئی ان کی اولاد میں سے شخص زندہ ہوتا تو میں اسے بتاتا کہ میں نے بدر کے لوگوں کا قتل کا بدلہ آج حسین سے لے لیا. یہ الفاظ کیا یزید کو جنت میں لے جائیں گے؟ نہیں لے جائیں گے. پھر نعمان بن بشیر حضور کے صحابی
دربار میں موجود ہیں، سفراء موجود ہیں، سفیروں سے مشاورت کی، پوچھا، کہا بتاؤ مجھے کہ یہ جو قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اکثر نے کہا جہاں بقیہ کو قتل کر دیا ان کو بھی قتل کر دے تاکہ جان چھوٹ جائے۔ پھر سیدہ زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد پھر اس نے رائے مانگی تو نعمان بن بشیر نے رائے دی، چونکہ صحابی تھے۔ نعمان بن بشیر نے کہا یزید میری رائے ہے کہ ان پردہ نشین عورتوں کو، یہ حضور علیہ السلام کی اولاد پاک ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو ظلم آپ نے کر لیا ہے اس کا معاملہ تو اللہ کی عدالت میں چلا گیا، مگر میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ ان پردہ نشین عورتوں کو باعزت طریقے کے ساتھ مدینہ روانہ کر، مدینہ روانہ کر۔ اور نعمان بن بشیر کی یہ بات یزید کو اچھی لگی اور نعمان بن بشیر کی قیادت میں ایک دستہ تشکیل دیا۔ نعمان بن بشیر نے یہ سعادت سمجھی، خدمت سمجھی، اہل بیت اطہار کو واپس لے جانا، مدینے لے جانے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ فوجی دستہ قائم ہوا، نعمان بن بشیر کمانڈو متعین ہوئے۔ جب وہاں سے نکلے 3 دن قیام کے بعد یزید کے دربار سے یہ اہل بیت اطہار کی وہ پردہ نشین عورتیں، امام زین العابدین، یہ بابرکت نفوس قدسیہ نعمان بن بشیر کی قیادت اور حفاظت میں جب وہاں سے نکلے تو نعمان بن بشیر نے سیدہ زینب سے ہاتھ باندھ کے عرض کیا، اے سیدہ میں خاطب ہوں اہل بیت اطہار کا، میری خدمت قبول کر لینا۔ اے سیدہ یزید نے جو کچھ کہا ہے وہ اپنی جگہ پر، میں خادم ہوں، جو آپ کہیں گی، اصل کمانڈر آپ ہیں، جو آپ کہیں گی ویسے نعمان بن بشیر چلتا چلا جائے گا، میں مدینہ طیبہ تک آپ کو لے کے جاؤں گا، میری نوکری قبول کر لینا اور قیامت کے دن نانا سے شفاعت کی درخواست۔ نعمان بن بشیر کو سیدہ نے کہا، اے نعمان بن بشیر ہم نے واپس پلٹ کر کوفہ جانا، واپس پلٹ کر۔ نعمان بن بشیر نے کہا بسم اللہ، چل پڑے۔ اور جب رات پڑتی تو نعمان بن بشیر قافلے والوں کو ضروریات زندگی دے کر تھوڑے فاصلے پر جا کر کے اپنے اونٹوں کو، جانوروں کو باندھتے اور ساری رات دور دور تک پہرا دیتے رہتے تاکہ نفوس قدسیہ کو کسی قسم کی پردے میں بھی پرابلم نہ ہو اور کسی قسم کو کوئی خطرہ نہ ہو، ساری رات پہرا دیتے رہے حتیٰ کہ 17 صفر المظفر تک۔ ایک روایت کے اندر آتا کہ یہ لوگ واپس کوفہ کی دھرتی پر پہنچے۔ جب کوفہ کی دھرتی پر پہنچے تو غاصریہ کی بستی کے لوگوں نے سارے اجسام قدسیہ کو دفن کر دیا ہوا تھا، اور بقیہ جو نفوس قدسیہ تھے اہل بیت اطہار کے سر تو دمشق میں ایک قبہ تھا، قبہ، اس قبے کے اندر اکٹھے دفن کر دیے گئے، اور بقیہ جو لاشیں تھیں بہت ساروں کو کوفے کے اندر ایک قبہ ہے، قبہ کہا جاتا ہے بہت سارے بہت بڑے گڑھے کو، جس کو ایک گڑھے کے اندر لاشیں رکھ کر ایک قبر بنا دی جاتی ہے، اس کو قبہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا وہ کوفہ کے اندر ایک قبہ بنا دیا گیا جو امام علی مقام کی قبر انور کے ساتھ بنا کر کے بقیہ لاشوں کو باہر رکھ کر کے دفن کر دیا۔ جو لاشیں شناخت ہو گئی ان کو الگ دفن کر دیا گیا، جو شناخت نہ ہوئی وہ اکٹھی دفن کر دی گئی۔ دوستان محترم، جب کوفہ کی دھرتی پر یہ نفوس قدسیہ پہنچے تو سیدہ زینب کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ گئے، رو پڑی۔ سیدہ سکینہ ابا جان کی قبر پر لپٹ پڑی، امام زین العابدین اپنے والد کے قدموں کی طرف قبر پر لپٹ گئے اور زاروں کی تار رو کر سیدہ فرما رہی ہیں، بھائی جان کیا تمہیں خبر ہے کوفہ سے لے کر دمشق تک اور دربار یزید تک ہمارے ساتھ کیا بیتی ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کیا تمہیں خبر ہے؟ تو تربت انور سے آواز آتی ہے، اے زینب مجھ سے نہ پوچھ، مجھے ایک ایک واقعے کی خبر ہے، ایک ایک واقعے کی خبر ہے۔ اور فرمایا کیسے خبر ہے؟
فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ شہید ہو گئے. فرمایا جب میرا سر نیزے کی امنی پر تھا تو فرمایا اس کے چہرے سے شعائیں نکلتی تھی, نور نکلتا تھا, وہ ایسا نور نکلتا تھا, ریش مبارکہ پر ہوا پڑتی تھی تو ریش مبارکہ فضا میں اڑتی تھی, اس بات کا اعلان کرتی تھی لوگوں حسین آج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گا, قیامت تک زندہ رہے گا. اور بڑی توجہ طلب بات, جب کوفہ کی دھرتی پر یہ نفوس قدسیہ پہنچتے ہیں زاروں کی تار روتے, ایک دن وہاں قیام ہوا, ایک دن وہاں قیام ہوا, اور پھر سید سے اجازت لے کر یہ کوفہ مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. کوفے کے لوگ کوفے کی سے گزرتے ہوئے جب مدینہ کی دھرتی پر پہنچتے ہیں تو التہذیب الاتصاب کے اندر آتا ہے کہ جب مدینہ کے قریب پہنچتے ہیں تو مدینہ کے لوگوں کو پتا چلا کہ اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ واپس آ رہے ہیں, تو مدینہ کے لوگوں نے باہر نکل کر کے استقبال کیا. اور روایت کے اندر آتا ہے جب آپس میں ملے عورتیں اور مرد جب آپس میں ملتے تو گلے لگ کر کے اس طرح روتے, اتنا روتے کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتے, بے ہوش ہو کر. پھر یہ قافلہ سب سے پہلے نانا جان کی تربت انور پر حاضر ہوا. جب نانا جان کی تربت انور پر حاضر ہوتے نفوس قدسیہ سیدہ زینب سیدنا امام زین العابدین سلام اللہ علیہ سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں کھڑے, حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ایک ایک واقعے کو بیان فرما رہے, اور ایک ایک واقعے کو بیان فرمانے کے بعد اس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ ہچکی بند گئی, اور فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی در و دیوار سے رونے کی آواز آ رہی ہے, اور اس طرح رونے کی آواز آ رہی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ واقعہ کربلا مدینہ کی دھرتی پر ہوا, اور مدینہ کی دھرتی وہ دھرتی ہے جہاں نانا مصطفیٰ کی تربت انور ہے. ایک ایک واقعے کو سیدہ زینب بیان کرتی ہے تو تربت انور سے آواز آتی ہے اے شہزادی تو کیوں واقعات بیان کرتی ہے, میرے دل کو تکلیف ہو رہی ہے, مجھے نہ بتا, میں سارے واقعات کو ساری شہادتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور ساری شہادتوں کا خون بوتل میں بند کر کے ساتھ لے کر آیا ہوں, مجھے نہ بتا, مجھے سارے واقعے کی خبر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, سارے واقعات کو بیان فرمایا. اس کے بعد سیدہ فاطمہ کی تربت انور پر حاضر ہوتے ہیں, وہاں واقعات بیان کی جاتے ہیں. تہذیب الاتصاب نے لکھا ہے کہ جب سیدہ زینب نے سیدہ کی قبر انور پر کھڑے ہو کر واقعات کو بیان کرنا شروع کیا تو سیدہ کی تربت انور ہل رہی تھی, اتنا غم تھا, الغرض روتے روتے نڈھال ہو کر کے چلے. کئی دن تک یہ معاملہ برقرار رہا. امام سیدنا زین العابدین کے سامنے جب بھی کھانا پیش کیا جاتا, پانی پیش کیا جاتا تو آپ ایک آدھ گھونٹ لیتے, ایک آدھ نوالا کھاتے اور کھا کر کے واپس کر دیتے. بیٹا پوچھتا کہ ابا جان آپ کھانا کیوں نہیں تناول فرماتے, پانی کیوں نہیں پیتے, تو آپ فرماتے بیٹے اگر تیری آنکھوں نے بھی واقعہ کربلا دیکھا ہوتا تو بھی ساری زندگی نہ پانی پیتا نہ کھانا کھاتا. لوگوں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کا پیغام یہ ہے کہ حضور کی آل سے محبت اور حضور کی آل کی سیرت پر عمل, یہ دو چیزیں تمہاری بقا کی ضمانت ہے, تمہاری بقا کی علامت ہے. تحریک منہاج القرآن کی صدا اور پیغام یہ ہے کہ لوگوں آج کے دور کے اندر بھی اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس پیغام سے اس طرح جڑ جاؤ کہ پیغام حسین
ہماری زندگیوں کی بقا کی ضمانت ہے. ہماری زندگیاں اگر بچ گئیں اور قیامت کے دن آقا کے سامنے پیش ہو گئے تو دوستان محترم اگر محبت اہل بیت ہوئی, پیغام محبت پر عمل کیا ہوا تو ہماری نجات ہو جائے گی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, جس نے نانا کر دیا, جس نے حق کربلا میں وفا کر دیا, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان